فارمولہ فلم کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی یہ سنا یا اس پر غور کیا؟ فارمولہ فلم وہ ہوتی ہے جس میں تھوڑا بہت ایکشن ہو، ایک دو گانے ہوں، تھوڑا سا رومانس یا رومانٹک سٹوری ہو، اس کے علاوہ اس فلم میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ فلم ایک بہت ہی خاص مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، لفظ خاص کو ذہن میں رکھیے۔ یہ یار لوگ فلم اس وقت بناتے ہیں، یعنی فارمولہ فلم تب بنتی ہے جب ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، آئیڈیا بھی کچھ نہ ہو، کچھ اور پریزنٹ بھی نہ کر سکتے ہو، تو کہتے ہیں چلیں ایک فارمولہ فلم بناتے ہیں جس سے دال دلیا سال 6 مہینے کا چل جائے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں بھی 1947 سے لے کر آج 2023 شروع ہو گیا، یہاں بھی بس فارمولہ فلم جیسا ہی کچھ ماجرا ہے۔ آپ سے کچھ ایک دو بنیادی سوال ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ جیسے یہ فارمولہ فلم کسی خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے، پاکستان میں اس طرح کے جگاڑ کس خاص مقصد کے لیے لگائے گئے؟ سوال آپ سے یہ ہے کہ کبھی آپ نے پاکستان کے حالات و واقعات، اس کی تاریخ، اس میں ہونے والے اتار چڑھاؤ یا پاکستان کے سامنے آنے والے طوفان، آپ نے کبھی ان کے بارے میں غور کیا؟ ہمیشہ آپ کسی نہ کسی کو دوش دیتے ہوں گے، الزام شفٹ کرتے ہوں گے کہ یہ فلاں کا مسئلہ ہے، تو یہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا اور یہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا۔ یقیناً کچھ ایسا ہی آپ بھی سوچ رہے ہیں۔ تو آئیں ذرا تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں کہ پاکستان کی تباہی کے تین کون سے بڑے اشاریے ہیں، یعنی کون سے ایسے تین بڑے انڈیکیٹرز ہیں۔ تین کو تاریخ نے ثابت کر دیا، کیونکہ پاکستان اب 75 سال کا ہو گیا، تو 75 سال کے بابے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب اس کو کوئی نئی چیز نہیں سکھائی جا سکتی ہے، کیونکہ بڈھے طوطے سیکھتے نہیں۔ تو پاکستان بھی اب 75 سال سے ہو گیا، اب اس نے کوئی نئی چیز تو سیکھنی نہیں ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ تین کون سے ایسے انڈیکیٹر ہیں جن کو تاریخ نے 75 سال میں ثابت کر دیا کہ وہ تباہی کے ہمارے لیے بڑے بڑے، یعنی ان کے منہ کھلے ہوئے تھے اور اس کے اندر سے تباہی آتش فشاں کی طرح باہر چاتیاں مار رہی تھی۔ اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ تین کون سے ایسے انڈیکیٹرز ہیں، تین کون سے ایسے اشارے ہیں کہ جو سامنے دیوار پر لکھا ہوا ہے کہ ان سے تباہی کے علاوہ کچھ برآمد نہیں ہوگا۔ گیس ورک یا اندازے لگانا کوئی درست بات نہیں، کیونکہ بعض دفعہ اندازہ درست ہوتا ہے، بعض دفعہ درست نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل، آپ کسی اناڑی ڈرائیور کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ایکسیڈنٹ مارے گا۔ اگر وہ ایکسیڈنٹ مار دیتا ہے تو یقینی طور پر آپ اتنے تجربہ کار تھے کہ آپ نے کہا کہ ایکسیڈنٹ مارے گا۔ لیکن اگر وہ کسی وجہ سے ایکسیڈنٹ نہیں مارتا تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ یہ کوئی ایک 1 آؤٹ آف ملین ایک چانس ہو گیا کہ جس میں اس سے یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، ورنہ ایکسیڈنٹ تو بہر صورت ہو ہی جانا تھا۔ تو یہ اندازے ہم نہیں لگا رہے ہیں کہ پاکستان کی تباہی کے کون ذمہ دار ہیں، ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ بڑے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کبھی نہیں جاتے۔ تاریخ سے ہم ثابت کریں گے اور پھر فیوچر سے ہم اس کا اندازہ لگا لیں گے۔ بعد میں آپ اگلے 10 سال، 15 سال، 20 سال بعد آپ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جب میں آپ کو آنے والے سالوں میں جن تباہی کے انڈیکیٹرز کو ثابت ہونا ہے، وہ جو ہی یہ اس ویڈیو میں آپ کو کمیونیکیٹ کروں گا، آپ کہیں گے واقعی اس کو 10 سال ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ 20 سال انتظار کی ضرورت ہے۔ یہ واقعی تباہی کے سامنے لکھے ہوئے ہمارے انڈیکیٹرز ہیں، یا ہمارے سوسائٹی کے فیکٹرز ہیں، یا ہمارے ملک کے یہ کچھ تین ایسے کارنامے ہیں جو کہ اس ملک کو تباہی سے ہی دوچار کریں گے، کچھ نہیں بچے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ تاریخ سے کون سے تین ایسے تھے جو ثابت ہو گئے۔ سب سے پہلے 47 میں پاکستان بنا۔ قائد اعظم صاحب کے ساتھ جو ہوا، ان کی ایمبولنس کے ساتھ کیا ہوا، اس سارے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، بٹ ہم پہنچتے ہیں 1958 میں۔ تو ایوب خان نے
اقتدار سنبھال لی، یعنی فوجی برادران آ گئے، پھر ہوتے ہوتے یحییٰ خان آ گئے، پھر سانحہ ہی سکوت ڈھاکہ ہو گیا، یعنی ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا، ہم اس کو بھی چھوڑتے ہیں، پھر ضیاء الحق آ گئے، پھر پرویز مشرف آ گئے، اور بیچ میں بھی ان کی یعنی فوجی جنتا کی اکھاڑ بچھاڑ لگی رہتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات تو نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا سب سے ایک بڑا فیکٹر ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں جب کبھی بھی فوجی حکمران آئے تو کیا آیا پاکستان نے کوئی ترقی کی؟ پاکستان نے کوئی ترقی نہیں کی۔ ایوب خان کے بھی دور میں پاکستان اچھا بھلا ٹھیک سوسائٹی چل سکتی تھی اور چل رہا تھا، لیکن کیا ہوا؟ ایوب خان کے ذریعے امریکنز نے اور ویسٹرن کنٹریز نے ایسا کھیل کھیلا کہ جس سے پاکستان کے لیے وہ تمام رستے کھوٹے ہو گئے، خراب ہو گئے، وہ ہمارے لیے وہ رستے ہم سے چھوٹ گئے جو ایوب خان کے ذریعے ہم سے چھڑوا دیے گئے، وہ تھے ترقی کے راستے۔ پھر بھی جتنے بھی فوجی حکمران آئے ان سب نے تباہی مچائی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آپ پاکستان کی تاریخ کے اگر شاہد ہیں، یعنی آپ نے مشاہدہ کیا، آپ زندگی کے کچھ سال آپ نے فوجی ادوار میں گزارے ہیں، تو آپ یہ جانتے ہیں کہ جتنے بھی فوجی حکمران ہیں یہ تباہی کی بڑی داستان تھی۔ 75 سالوں میں یہ ثابت ہو چکا۔ ہمارے 2 دریا سوکھ گئے، یعنی ہم سے چھن گئے، انڈیا نے ان پر ڈیمز بنا لیے، جو کہ پنجاب کے آخری تھے، ایک بہاولپور کے پاس بہتا ہے، ایک بہاولپور سے تھوڑا پہلے بہتا ہے، یعنی ستلج، اور دوسرا کون سا وہ آپ سوچ لیجیے۔ یہ ہمارے دریا ایوب خان نے انڈیا کو دے دی۔ راوی اب سوکھ گیا، وہ بھی ایوب خان کے ہی کرامات تھے جو ہمیں آج راوی کو ایک نالے کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں۔ صرف ہمارے پاس انڈس رہ گیا ہے، تو اس کے لیے اگر انڈیا اور امریکنز طالبان کے ساتھ کچھ کر گئے تو کابل کے ذریعے انڈس بھی ہمارا سوکھ جائے گا، نالہ رہ جائے گا۔ دیکھنے اور سننے سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں، کبھی اس کے بارے میں آپ ایکسپلور کیجیے۔ تو یہ تو پاکستان کے فوجی ادوار ہو گئے ایک ایوب خان کے، تاریخ سے ثابت شدہ ہے۔ پھر یحییٰ خان آ گیا، اور ایوب خان نے بنگالیوں کو کہا کہ تم ہم سے الگ ہو جاؤ، یہ بھی تاریخ میں موجود ہے۔ پھر یحییٰ خان نے اس پر پریکٹیکلی عمل کر دیا۔ پھر ضیاء الحق نے اسلام کا ایسا نعرہ لگایا کہ طالبان ابھی تک ہمارا کھڑا نہیں چھوڑ رہے۔ پھر پرویز مشرف نے انلائٹن ماڈریشن کا ایسا کیا کہ جو ضیاء نے بویا تھا وہ ہمارے ہاں پھٹنا شروع ہو گیا، یعنی انہوں نے دھماکے کرنے شروع کر دیے اور ابھی تک جاری ہیں، نہ جانے کتنے لوگ اور اس کی بھینٹ چڑھیں گے۔ تو یہ ثابت ہو گیا تاریخ سے کہ یہ ہماری تباہی کی علامت ہے۔ اب نمبر 2 بہت امپورٹنٹ ہے، تیسرا تو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ۔ نمبر 2 میں ہے کہ یہی نالائق فوجی حکمران، ہم پوری فوج کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس میں بہت غریب فیملی سے لوگ جاتے ہیں، بڑی ترقی کرتے ہیں، اور پھر اس میں سے کئی لوگوں کی، جیسے ایوب خان، ان کے والد JCO تھے، یعنی ایک عام صوبیدار تھے، تو ایوب خان دیکھیں فیلڈ مارشل اور پھر پاکستان کے صدر، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ان کے ہتھے لگ گئے، تو ان کا جو ہے نا ان کو پھونک چڑھ گئی۔ اب پھونک پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ کسی کو پھونک دے دیں، ایوب خان کو پھونک چڑھ گئی، وہ ایسی پھونک چڑھی کہ انہوں نے ہماری ستیہ ناسی پھیر دی۔ تو یہ ہمارے تباہی کے نشان مشرف تک ثابت ہو۔ اب جو دوسرے، وہ ہمارے یہی حکمران فوجی نالائق سے نالائق سیاستدان ڈھونڈ کے لاتے۔ آپ عمران خان کو کیا کوئی انٹیلیجنٹ آدمی سمجھتے ہیں؟ 4.25 سال اس کی حکومت رہی، اس نے کون کون سی یولی اور چول نہیں ماری۔ 35 سال نواز شریف کی چولیں اس اسٹیبلشمنٹ کی بدولت ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملی۔ یہ پچھلے دنوں جب یہ لندن نہیں تشریف لے گئے تھے تو یہ اپنے دوستوں سے، اپنے لوگوں سے باتیں کر رہے تھے کہ میرے احساس سے یعنی ذرائع آمدن میرے بتائے ہوئے ذرائع آمدن سے زیادہ ہیں، تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ تو آپ وہاں سے اس کی عقل سلیم کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ نالائق سیاستدان ڈھونڈ کے اس لیے لاتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ دیکھو
آپ کے سیاستدان آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. حالانکہ یہ خود ہی لاتے ہیں، خود ہی ان کے بندے توڑ کے کسی دوسرے کو دیتے ہیں. جیسے پرویز الہی نے کہا کہ ہمارے بندے تو جنرل پاشا نے توڑ کے عمران خان کی پی ٹی آئی میں گھسیٹ دی. تو پھر جب کوئی ادھر کام چلنے لگتا ہے تو پھر وہاں سے بندے توڑ کے کسی اور کے ساتھ کر لیتے ہیں. جیسے نواز شریف صاحب نے محمد خان جنیجو، جو کہ 80s میں غیر جماعتی اسمبلی میں وزیر اعظم بنے 1985 میں، تو ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا اور نواز شریف کے ساتھ بندے توڑ کے انہی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے لگائے تھے. تو یہ ایک کھیل چلاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سیاستدان کسی کام کے نہیں، حالانکہ سیاستدان انہی کے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں. تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ سیاستدان کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی آشیرواد سے، یعنی ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں جو ان کو لاتے ہیں. اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگ ہوتے ہیں جن کو سیاست کا چسکا یا جن کے منہ کو خون لگا ہوتا ہے. تو یہ بھی ثابت شدہ کہ سیاستدان نالائق ہیں، انتہا درجے کے نالائق ہیں. ابو الجہل ہیں، خالی جہل نہیں ہیں. جو ادھر نالائق وہ امریکہ جا کے نالائق، وہ مرنے کے بعد جنت میں بھی جا کے نالائق. وہ سوری ہاں چلیں، ہم ان کے لیے بدعا کیا کریں، یہ تو اللہ کا کام ہے کہ ان کو جنت دے یا کچھ اور کرے. ہم تو کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہیں تو چلیں اللہ ان کے گناہ بخش دے. لیکن یہاں پر آپ تو ان کو نشان عبرت بنا سکتے ہیں نا. وہ آپ سوچئے کہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں. یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچتے ہیں سیاستدان، اس طرح پبلک گیدرنگ میں پوچھا کریں کہ آپ ان کے اشارے پر کیوں ناچتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کتنے بے شرم ہو. جیسے اب ایم کیو ایم ساری اکٹھی ہو رہی ہے، تو ایم کیو ایم سے کراچی کے پڑھے لکھے لوگ، نہیں پڑھے لکھے نہیں لگتے نہیں ہیں، ورنہ ان سامنے کھڑے کر کے ان سے پوچھیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی. آپ ان فوجیوں جرنیلوں کے کہنے پر الگ ہو گئے تھے، اب ان کے کہنے پر اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہمیں آپ کیا ہے لالی پاپ دے رہے ہیں. بہت بے شرم لوگ. تو یہ آپ ہی کر سکتے ہیں. نواز شریف کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، پنجاب تیری پگ کو لگ گیا داغ، ایسا داغ لگایا کہ پنجاب کے لوگوں کو لوگ فراڈیا، دھوکے باز، چال باز کہنا شروع ہو گئے. تو پنجابی لوگ ان سے پوچھ لیں. ہم تو پوچھتے ہیں، آپ بھی پوچھیے. عمران خان سے پوچھیے کہ یہ گوگا گوگی کا کیا چکر ہے، یہ آپ کی آڈیو لیکس کا کیا چکر ہے. اب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے گناہوں پر پردہ ڈالو. اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ دوسروں کو القابات سے مت پکاریے، وہاں آپ کو اللہ یاد نہیں آتا. تو یہ آپ پوچھ سکتے ہیں. بہرحال کیسے ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ تاریخ سے ثابت شدہ ہے کہ سیاستدان نالائق ہیں، انتہا درجے کے نالائق ہیں، اور یہ تباہی کا سامان ہے. آپ تیسرے جو ان دونوں کو جوڑتے ہیں وہ ہیں ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے ججز. تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ جو نظریہ ضرورت کے تحت بنے اور پھر انہوں نے پاکستان کی تباہی کے راستے کھول دیے، اور آخری افتخار چودھری جس میں شامل تھا، اس عدالت نے پرویز مشرف سے کہا کہ تم آئین میں بھی تبدیلی کر سکتے ہو. یعنی انتہا درجے کی اب کیا کہیں بے غیرتی کہی جا سکتی. تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ججز ان کے اقدامات کو جائز قرار دیتے ہیں. پھر سیاستدان کی اسمبلی یا حکومت ٹوٹتی ہے تو جس نے توڑی ہوتی ہے اس کی حمایت کرتے ہیں. پھر ان کے کیسز لگتے ہیں، جیسے پرویز الہی کا کیس لگا، جیسے شہباز شریف کے کیس لگے، جیسے عمران خان کا صادق اور امین کا کیس لگا. تو یہ ریٹن سکرپٹ کے تحت ان کے فیصلے دیتے ہیں. تو یہ سب مل ملا کے فارمولہ فلم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تینوں تباہی کے نشان ہیں. تاریخ نے ثابت کر دی. میں نے ثابت نہیں کیا، تاریخ نے ثابت کیا. میں نے تو صرف 4 کڑیاں آپ کے سامنے جوڑ کے رکھی کہ یہ ثابت شدہ ہے. اب ان کے ساتھ ایک اور ہلکی ہلکی ہوا دینے والا نا ایک اور عنصر بھی ان کے ساتھ شامل ہے. وہ ہیں میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ. میں اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹ تھا تو مجیب الرحمن شامی کے انگاروں بھرے الفاظ 77 کے الیکشن پر سن رہا تھا.
مجیب الرحمان شامی صاحب کو میں نے 77 سے لے کر آج تک سنا ہے، انہوں نے کبھی معافی نہیں مانگی کہ انہوں نے اتنی دوغلی اور غلط بیانی سیاست کیا ہے صحافت میں کی ہے۔ جب عمران خان جیسا بندہ کہے کہ وہ ان کا حمایتی، وہ کیا ہے عمران ریاض، کہ اس کے ویوز سب سے زیادہ ہیں، تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ملک کے اندر تعلیم کا معیار کس حد تک گر گیا ہے۔ یا صابر شاکر جیسے لوگ اگر اس ملک کو راہ دکھانے والے ہوں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا راستہ کھوٹا ہو چکا۔ یا وہ بیچارہ جو کینیا میں جا کے گولی کا نشانہ بن گیا، اس کو بھی پھونک چڑھائی گئی، اور پھر وہ سمیع ابراہیم جس کو فواد چودھری نے تھپڑ دے مارا، اگر یہ آپ کا راہ دکھانے والے، آپ کا راستہ دکھانے والے ہوں، اور عمران خان جو وزارت عظمیٰ پر 3.5 سال تک گند مارتا رہا، وہ کہ وہ فاروقی جو ہے، وہ جس کو پکڑا تھا انہوں نے، پتہ نہیں پورا نام اس کا کیا ہے، اگر یہ لوگ آپ کو راہ دکھانے والے ہوں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا راستہ کھوٹا ہو چکا ہے۔ تو تاریخ نے ثابت کیا، پھر اس طرح کے سارے لوگ جو ہے نا وہ ان تینوں کے، یعنی جرنیلوں کے، سیاستدانوں کے اور ججز کے فارمولے کو پبلک میں عام کرتے ہیں، اور پبلک میں جتنا نالائق ہوگا اتنا زیادہ مقبول ہوگا، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں۔ اب اس میں ایک مجھے کہانی یاد آ رہی ہے کہ وہ کچھ 6-7 بہنیں تھیں، بھائی ان کا کوئی نہیں تھا، وہ ساری میٹرک میں فیل ہو گئی، تو انہوں نے چکوال شہر کے اندر ایک سکول بنا لیا۔ جب یہ ضیاء الحق کا زمانہ شروع ہوا، جب نئے نئے پرائیویٹ سکول ہیں، تو وہ سب میٹرک فیل نے ایسا شاندار سکول چلایا کہ پڑھے لکھے لوگ روزانہ ان کا منہ تکتے تھے، اور ہم اس وقت چھوٹے بچے اسکول کالج میں نئی نئی ہماری زندگی جا رہی تھی، تو ہم دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لوگ فیل، کیونکہ کسی کے رشتہ دار بھی تو تھے نا وہاں پہ، بھئی یہ تو سارے فیل ہو گئے تھے، ان کا سکول اتنا یہ چلا رہے ہیں، کیا خوبصورت طریقے سے پڑھاتے۔ تو جتنے نالائق لوگ ان کا پروپیگنڈا آگے لے کر چلتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی رستہ دکھائیں گے؟ یہ آپ کی تباہی کا سامان، اب یہ تاریخ سے ثابت ہوگا۔ اب بات رہے گی کہ اگلے 3 کون سے ہیں جو آنے والے وقت میں ثابت کریں گے، ان پر 1 منٹ آدھے منٹ کے بعد بات کرتے ہیں۔ پہلے ایک آپ سے کوسچن کریں، موجودہ سیاسی صورتحال میں کیا آیا جرنیل پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ وہ اس میں عمل دخل نہیں کریں گے؟ کیا ہے انہوں نے توبہ کر لی ہے کہ وہ سیاستدانوں کا گٹھ جوڑ نہیں کریں گے؟ یہ جو ایم کیو ایم جوڑ رہی ہے، نواز شریف اور شہباز شریف، یہ کچھ ان کی حمایت میں بول رہے ہیں۔ عمران خان جو ہے وہ کسی کے تواسط سے ملاقاتوں کے لیے منتیں ترلے کر رہے ہیں، اور ججز اب شہباز کیا ہے پرویز الہی کی یہ 9 تاریخ کو جنوری کو ووٹ آف کانفیڈنس ہونا ہے، یا اس پر انہوں نے کوئی فیصلہ دینا ہے، یا آنے والے دنوں میں ثابت ہو جائے، تو آیا ان میں سے کوئی ہٹتے ہیں والا؟ یقینی طور پر یہ تینوں کے تینوں پلیئر موجود ہیں، اور یہ آپ کو ڈبہ فلم دکھا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہی تینوں ہیں دوبارہ سے جو مستقبل میں بھی ثابت کریں گے کہ یہ تباہی کے نشان۔ اب آپ اس پر خود سوچئے کہ آپ کو کیا کرنا۔ جو ان کے جرنلزم ہے وہ ایپیٹوم آف ایکسلنس ہیں ان گیونگ دی فیوچر لائن آف پاکستان، یعنی دے آر دی ایول جینیس آف پاکستان۔ یہ جو آپ کے صحافت میں جن کا عمران خان روز ذکر کرتے ہیں، یا فار دیٹ میٹر نواز شریف صاحب بھی ذکر کرتے ہیں، جو صحیح مناسب لوگ ہیں ان کو گفتگو کرنے کا موقع ہی نہیں۔ تو بس جو تباہی کے 3 نشان پہلے تھے وہی آنے والے ٹائم میں بھی تباہی کے نشان ہیں۔ پاکستان کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا تا وقت کہ یہ تینوں یہاں سے ان کا کلا کما کر دیا جائے، ان کو اس میدان
ڈبہ فلم بنانے سے باہر کر دیا جائے، کیونکہ ان کے پاس بیچنے کو کچھ ہے نہیں. یہ کہتے ہیں دال دلیا ہمارا چلتا رہے، چلو تھوڑی ایک کہانی ڈالتے ہیں، تھوڑی دوسری، تھوڑی تیسری، تھوڑی چوتھی، بس پچھلے 8-10 مہینے کی دیکھ لیں، سال کی دیکھ لیں، 10 سال کی دیکھ لیں، ایک ہی سٹوری. تو ذرا سوچیے. میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ زمان میں رکھے. جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.